حاضرین محترم، شب برات کا مہینہ، سبحان اللہ، یہ شب برات کا جو مہینہ ہے نا، برات کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا، شب کا مطلب ہے رات، چھٹکارے والی رات کا مہینہ۔ سبحان اللہ، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چند راتیں ایسی دی ہیں کہ اگر ہم رات میں عبادت کریں تو اللہ اس پر اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ جتنی ہم عبادت کرتے ہیں اس کے سوا اتنا عطا فرما دیتا ہے کہ جس کا ہمیں گمان بھی نہ ہو، ہے نا۔ یہ شب برات اور شب برات کا جو مہینہ ہے نا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، جس مہینے کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ میرا ہے، اس کی بات ہی کیا ہے؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کل بروز قیامت جس وقت لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اس وقت جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان محشر میں آئیں گے، کاش میرے آقا کہتے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا امتی ہے۔ اگر اتنا کہہ دیا تو بیڑا پار ہو جائے گا، ہے نا۔ مگر وہاں پہ یہ خواہش ہے کہ کاش کہہ دے، کاش کہہ دے، خواہش ہے، دعا ہو رہی ہے، یا رسول اللہ کل بروز قیامت جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کاش مجھے آپ یہ کہہ دیں کہ یہ میرا امتی ہے، کاش مجھے آپ یہ کہہ دیں کہ یہ میرا غلام ہے۔ یہاں پہ کاش لگا ہے، کاش کہہ دے، وہ ان کی مرضی ہے، کہے کہ نہ کہے، ہے نا، یہ ان کی مرضی ہے، کہے کہ نہ کہے، کاش کہہ دے۔ مگر یہ مہینہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اس مہینے کے بارے میں یہ کاش والی بات نہیں، کنفرم ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں شب برات کا مہینہ، شعبان کا مہینہ میرا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا ہے، ہے نا۔ کتنا بہترین مہینہ ہے، اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کو استقبال رمضان کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے نا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ روزے کا مہینہ ہوتا ہے، روزے کی عادت ڈالنے کے لیے شعبان کا مہینہ دیا گیا، جتنا روزہ رکھو گے ثواب تو ملے گا، مگر رمضان میں روزہ رکھنے کی عادت بھی پڑ جائے گی۔ سبحان اللہ، تو یہ شعبان کا مہینہ۔ بہرحال میں نے جو آیت پڑھی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے کو بھی رمضان کے نماز کے تعلق سے ہی میں نے بیان کیا تھا۔ نماز کی فضیلت کیا ہے؟ نماز کی فضیلت کا اندازہ تو ویسے بھی لگایا جائے گا، ابھی ایک واقعہ سنا دوں گا، مگر جو نماز کی فضیلت ہے انشاءاللہ تعالی لاسٹ میں بتاؤں گا۔ نماز کی فضیلت بہت ساری ہے نا، جتنی گنوا لو کم ہے نا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نماز میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سبحان اللہ۔ نماز دل کا سکون ہے۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضور میں چوری کرتا ہوں، چوری چھوڑ نہیں سکتا ہوں، ڈاکہ ڈالتا ہوں، ڈاکہ چھوڑ نہیں سکتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاؤں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو آ جا، کوئی بات نہیں۔ پہلے ایک دو بار تو منع کیا، منع کرنے کے بعد تو حضور غوث اعظم نے کہا اگر تو نے اتنی بڑی شرط رکھی ہے تو میں بھی ایک شرط رکھ دوں چھوٹی سی۔ کہنے لگا ہاں بالکل رکھ دے۔ حضور غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے رکھ دیتا ہوں، ایک کام کرنا ہے تجھے، چوری چاہے جتنا کر وہ تیرا اپنا اعمال ہے، ڈاکہ چاہے جتنا ڈال تیرا اپنا اعمال ہے، مگر جہاں پہ وقت ہو جائے وہیں پہ تجھے اذان پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز کی فضیلت دیکھو، جب اذان میں اتنی برکت ہے تو نماز میں کتنی برکت ہوگی، ہے نا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے اذان ہی تو پڑھنی ہے۔ کہنے لگا نماز تو کوئی شرط نہیں ہے، کہنے لیکن نماز پڑھے گا وہ تیرا اپنا اعمال ہے، اذان پڑھنی ہے، اور جب ٹائم ہو جائے گا اذان پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں، شروع ہو گیا۔ جہاں وقت ہو جائے وہیں پہ اذان پڑھ دے، جہاں پہ وقت ہو جائے وہیں پہ اذان پڑھ دے، جہاں پہ وقت ہو جائے وہیں پہ اذان پڑھ دے۔ زندگی گزرتی رہی، چھوٹی موٹی چوریاں کرتا رہا، اپنا خرچہ چلاتا رہا۔ اتفاق سے کسی رئیس آدمی کے گھر میں گھسا کسی رات میں، اور جب کسی رئیس آدمی کے گھر میں گھسا اتنا مال مل گیا اس کو کہ اکٹھا کرتے 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 اتنا وقت ہو گیا کہ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وعدہ کیا ہے پیر و مرشد سے، اذان تو پڑھنی ہے۔ اب گھر کے صحن میں آیا تو اس نے سوچا اذان تو پڑھ دوں گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ صحن میں پہنچا
फजर का वक्त हो गया, अजान पढ़नी शुरू कर दी। जो ही अजान पढ़ा घर के लोग जाग गए, कहने लगे या अल्लाह आज तक मस्जिदों में अजान सुना था, हमारे घर में तो पहली बार अजान हो रही है। घर के लोग जागे, सारे के सारे बाहर आए, कोई हाथ चूम रहा है, कोई कदम चूम रहा है, कोई कपड़ा चूम रहा है। कहने लगा मैं चोरी करने आया था। कहने लगे ना, चोरी करने वाला बंदा अजान थोड़ी पढ़ेगा, चोरी करने वाला बंदा अजान थोड़ी पढ़ेगा। आप इमाम हैं, इमामत कराएं, आप हमारी नमाज पढ़ाएं। बड़ा मजबूर हो गया, कहने लगा क्या करूं, अब जान तो छुड़ानी है, क्या करूं। बहुत देर तक कोशिशें करने के बाद जब नहीं माने, आगे बढ़ गया। और आगे जब बढ़ा और उसने कहा मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहू अकबर। जो ही नीयत बांधी, कहते हैं ना निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, है ना। जो ही उसने कहा मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहू अकबर। जो ही कहा अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल की कैफियत ही बदल डाली। और जब सलाम फेरा तो बारगाहे खुदाबंदी में कहने लगा या अल्लाह, अजान देने से इतने मुरीद बन जाते हैं तो नमाज पढ़ने से क्या आलम होगा। अजान पढ़ने से ये आलम है तो नमाज पढ़ूंगा तब क्या आलम होगा। हजरत राबिया बसरिया का नाम सुना है ना। बहुत मुत्तकी, बहुत परहेजगार थी, पारसा थी, वलिया है, अल्लाह की बंदी में से, मकबूल बंदियों में से है। अरे वो हजरत राबिया बसरिया कि दुनिया जाती है काबे का तवाफ करने के लिए, और राबिया बसरिया के लिए काबा खुद चल के आता है राबिया का तवाफ करने के लिए। वो राबिया बसरिया एक बार नमाज पढ़ रही थी घर में चोर घुस गया। जब घर में चोर घुसा, कुछ आवाज सी आई, सलाम फेरा, पूछा कौन है। चोर फंस गया, कहने लगा चोरी करने के इरादे से आया था, मगर घर में कुछ मिला नहीं, टूटी हुई चटाई मिली है, लोटा मिला है, करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। राबिया बसरिया ने कहा कि अल्लाह के बंदी के पास आया है तू, सुभान अल्लाह, अल्लाह की बंदी के पास आया है। और जो अल्लाह की बंदी के पास आता है, जो अल्लाह की बंदी के पास आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। जो अल्लाह की बंदी के पास आता है वो खाली नहीं जाता। कहने लगा क्या करना होगा। कहने लगी वजू करके आ, पहले फिर मैं बताती हूँ। वजू करके आया, जानमाज बिछा दिया। हजरत राबिया बसरिया ने जानमाज बिछाया, कहने लगी 2 रकत नमाज पढ़, सुभान अल्लाह। कहने लगी 2 रकत नमाज पढ़, नमाज पढ़ने के बाद जो मिलेगा अल्लाह मालिक है, सुभान अल्लाह। उसने नीयत बांधी, और इधर उसने नीयत बांधी, जो चोर था उसने नीयत बांधी, अल्लाहू अकबर। इधर राबिया बसरिया सजदे में पड़ गई और कहने लगी मौला तेरे दर तक पहुंचाना मेरा काम था और इसकी बिगड़ी बना देना तेरा काम। अल्लाहू अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत राबिया बसरिया सजदे में गिरी, कहने लगी मौला तेरे दर तक पहुंचाना मेरा काम था, अब इसकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इधर हजरत राबिया बसरिया ने दुआ किया, उधर पहली रकत में उसके दिल की कैफियत बदल गई और पहली रकत में इतनी लंबी सूरत पढ़ना शुरू किया कि सुबह फजर की अजान का वक्त हो गया। सुभान अल्लाह। इधर अजान हुई, उसने जल्दी जल्दी नमाज पूरी की। नमाज पूरी करने के बाद, क्योंकि नफली नमाज है ना, अब जब नफली नमाज पढ़ रहे हो और फर्ज की नमाज का बुलावा आ जाए तो जरूरी है कि नफली नमाज कम करें, फर्ज के लिए पहले भागे, है ना। तो बहरहाल अब मामला ये होता है कि पहली रकत में सुबह फजर की अजान, और जब सुबह फजर की अजान हुई उसने जल्दी जल्दी नमाज को पूरा किया। नमाज को पूरा करने के बाद हजरत राबिया बसरिया कहती हैं तेरी इबादत का क्या हाल था। हजरत राबिया बसरिया कहती हैं रात में तेरी इबादत का क्या हाल था। बंदे ने कहा राबिया बसरिया से कि अल्लाह की बंदी तूने मुझे मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, ये तेरा एहसान है, मगर रात की नमाज में मुझे इतना सुरूर मिल गया, मैं ये सोचता हूं कि अगर 2 रकत की नमाज में ये आलम है तो 5 वक्त की फर्ज नमाजों में क्या आलम होगा। नमाजों का फायदा ये होता है, इसीलिए कहते हैं इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर,
بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے، مگر ہماری نمازوں میں جو کمیاں ہیں سب سے پہلے اس کمی کو بھی دور کرنا پڑے گا، ہے نا؟ سب سے پہلے اس کمی کو بھی دور کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے ہمارا وضو مکمل ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر نے ظہر کا وضو کیا اور ظہر کا وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی، مسکرانے لگے، کہنے لگے میں نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کامل وضو میری طرح کرے، سبحان اللہ، کس کی طرح؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو کامل وضو میری طرح کرے اور میری طرح نماز پڑھے، جو جیسے میں نے نماز پڑھی ہے، جیسے میں نے وضو کیا ہے، ایسا کوئی میری طرح وضو کرے، میرے وضو کی طرح، اور جیسے میں نے نماز پڑھی ہے ویسی نماز کوئی پڑھے، جیسی نماز میں نے پڑھی ہے ایسی نماز کوئی پڑھے، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں پہلی نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے سارے گناہ اللہ معاف فرمائے۔ سبحان اللہ۔ فجر کی نماز پڑھی تھی، فجر سے لے کے ظہر تک جتنے گناہ ہوئے اللہ نے معاف فرما دیا، کبیرہ گناہ کے سوا، کبیرہ بڑا گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ ظہر کی نماز پڑھ کے عصر کی نماز پڑھ لی، ظہر سے لے کے عصر تک کے گناہ معاف ہو گئے، عصر سے لے کے مغرب تک، مغرب سے لے کے عشاء تک، عشاء سے لے کے فجر تک۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا مومن چلے تو عبادت، مومن بیٹھے تو عبادت، مومن رک جائے تو عبادت، مومن بولے تو عبادت، مومن چپ ہو جائے تو عبادت، یہاں تک کہ مومن سو جائے تو بھی عبادتوں میں شمار ہو، مگر زندگی ایسی ہونی چاہیے، زندگی ایسی ہونی چاہیے۔ میں نماز کی فضیلت پہ بیان کر رہا ہوں۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ بارگاہ رسالت میں صحابی رسول آئے، شکایت کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک بندہ ہے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے، ایک بندہ ہے چغلخوری بھی کرتا ہے آپ کے پیچھے برابر نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز اس کی برائیوں سے روک دے گی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ بندہ کامل مومن بن گیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابیوں کو کہا کہ اے میرے جانثار صحابہ، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دے گی؟ اب دیکھو یہ بندہ نیک ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں نماز کی عادت نہیں ہے، کیونکہ ماحول ایسا ہو گیا ہے، بازاروں میں وقت گزر جاتا ہے، یاری دوستی میں وقت ختم ہو جاتا ہے، نمازوں کا ماحول نہیں ہے۔ مگر میں کہتا ہوں وعدہ کر لو کہ پانچوں وقت جہاں جیسا وقت ملا بارگاہ خداوندی میں سر سجود ہونا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جو اندر کی برائیاں ہیں ختم ہو جائیں گی، جو اندر کی برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب میں آپ تمامی حضرات کو نماز کی فضیلت کے تعلق سے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ جس وقت بندہ مومن نماز پڑھے، جس وقت بندہ مومن نماز پڑھے، تقریر میں کر رہا ہوں، ادھر کوئی نہیں تقریر کر رہا، وہ اپنی آپس کی بات کر رہے ہیں، میں تقریر کر رہا ہوں، میری سنو جائے۔ جس وقت بندہ مومن نماز پڑھتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہوتا ہے۔ جس وقت بندہ مومن نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ اسی لیے تو نمازیں تو ایسی ایسی دیکھی گئی ہیں کہ جس وقت بندہ بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، وہ دنیا کو بھول کر کے صرف اللہ ہی اللہ ہے نا۔ اسی لیے کہتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے نا، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ کیسے؟ اب سنو، جب بندہ نیت کرے اللہ اکبر، کہاں نگاہ ہوگی؟ سجدے کی جگہ پہ ہوگی، سجدے کی جگہ پہ ہوگی، اور جب بندہ سجدے کی جگہ پہ نگاہیں رکھ لے تو اکابرین علماء اور اکابرین اولیاء کہتے ہیں کہ جب بندہ سجدے کی جگہ پہ نگاہ ہو تو وہ اس چیز کا تصور کر لے کہ اسی مٹی میں مجھے ملنا ہے، سارا غرور ختم ہو جائے گا، ہے نا۔ سجدے کی جگہ پہ نگاہ ہوگی، یہ خیال کر لے کہ اسی مٹی میں مجھے ملنا ہے، پوری دنیا کا تکبر ختم،
مٹی میں ملنے والا کبھی تکبر کر ہی نہیں سکتا، ہے نا؟ دوسرے یہ کہ جس وقت وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے گا، تو جس وقت اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے گا تو دونوں پیروں کے انگوٹھے کے بیچ میں نگاہ ہوگی، طریقہ یہی ہے نا؟ جب دونوں پیروں کے بیچ میں انگوٹھے کے بیچ میں نگاہ ہوگی، اس وقت یہ تصور کرے یا اللہ جب روح نکلے گی تو پیروں کے انگوٹھے سے نکلے گی۔ جب یہ خیال کر لے گا کہ پیروں کے انگوٹھے سے روح نکلے گی تو اس کو یہ خیال آنا لازمی ہے کہ میں مرنے والا ہوں، اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہوں۔ جب اس چیز کا خیال آ جائے گا تو تکبر ختم، دنیا داری ختم، کیونکہ جانا ہے، اور جب جانا ہے روح پیروں سے نکلے گی، پیروں کے انگوٹھے سے نکلے گی، نگاہیں دیکھ رہی ہوں گی کہ میری روح نکل رہی ہے، اب میں بے قابو ہو گیا، اب کسی کے قابو میں آنے والا نہیں ہوں میں، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا، اب میں چلا۔ اور جس وقت چلا اس وقت بتاؤ بلڈنگ ساتھ میں لے کے جائے گا، پیسہ ساتھ میں لے کے جائے گا، آل اولاد ساتھ میں لے کے جائے گا، صرف کیا لے کے جائے گا؟ اپنے اعمال، یہی ہے نا؟ اپنے اعمال ہی ساتھ لے کے جائے گا۔ تو جب اس چیز کا خیال آ جائے گا کہ جانے والی ذات کچھ ہے ہی نہیں اعمال کے علاوہ، تو پھر اعمال ہی کر لیتے ہیں۔ رکوع سے سر اٹھایا، سجدے میں گیا، جب سجدے میں گیا تو نگاہیں کہاں ہوں گی؟ دونوں ناک کے درمیان، ادھر ادھر دیکھے گا ہی نہیں، نہ دائیں والے کو دیکھ رہا ہے نہ بائیں والے کو دیکھ رہا ہے، صرف ناک کے درمیان اس کی نگاہ ہوگی اور اللہ کے لیے تسبیح پڑھ رہا ہوگا، سبحان اللہ۔ اسی لیے کہتے ہیں نا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب بندہ رکوع میں جاتا ہے تو اللہ سے اور قریب ہو جاتا ہے، جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ سے بے حد قریب ہو جاتا ہے نا؟ تو بہرحال جب سجدے میں گیا، ناک پہ نگاہ، کوئی اور چیز دیکھ نہیں رہا ہے، صرف زبان پہ اللہ ہے، نگاہ کے سامنے ناک ہے، اور جب ناک نگاہوں میں آئی تو خیال یہ آیا کہ چوتھے دن کے بعد سے قبر کے اندر سب سے پہلی چیز مٹی میں جو ملے گی وہ یہیں سے، سب سے پہلے جو مٹی میں ملے گا وہ یہیں سے ملے گا۔ اور کسی بندے کے چہرے پہ اگر ناک نہ ہو تو کتنا بدصورت ہوگا آپ اندازہ لگا لیں، ہے نا؟ اور ایسے اندازہ نہیں لگ پاتا ہے تو چینیوں کو دیکھ لو جن کی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، پتہ لگ جائے گا، ہے نا؟ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے چہرے پہ ناک نہیں اس کا حسن بیکار، اور قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلے مٹی میں ملنے والی چیز کا نام ناک ہے، اور سب سے پہلے اگر ناک ملی مٹی میں تو تمہارا حسن برباد۔ ارے جس دنیا میں جس چہرے کو اور جس حسن کو دکھا کر کے دنیا کو اپنے گھیرے میں لے بیٹھا ہے، 4 دن کے بعد سڑنے لگ جائے گی، ہے نا؟ اور جب یہ خیال آ جائے گا تو بتاؤ دنیا سے محبت ہوگی کہ آخرت سے، ہے نا؟ اور جس وقت بندہ تحیات کے لیے بیٹھا، ہاتھ اپنے دونوں زانوؤں پہ رکھا، گود پہ نگاہ ہے، گود خالی ہے، خیال کر لے خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ ہی جانا ہے، کچھ نہیں جائے گا۔ اور آج کے زمانے میں معلوم ہے شرع کا حکم ہے کہ جیسا کپڑا دنیا میں تم پہنتے ہو اتنا ہی وی آئی پی کپڑا، سفید ہی کپڑا ہو، اتنا ہی وی آئی پی کپڑا کفن کے لیے ہونا چاہیے، ہے نا؟ جیسا کپڑا تم دنیا میں بہتر پسند کرتے ہو ایسا ہی کپڑا کفن کے لیے ہونا چاہیے، مگر آج کے زمانے میں کفن کی کوالٹی ہی الگ آتی ہے، ایک بار مارو فوراً بیچ میں سے پھٹ جائے، اتنا ہلکا کپڑا ہوتا ہے۔ بولو غلط تو نہیں ہے؟ ارے اتنا ہلکا کپڑا لے کے تو جائے گا تو یہ ساری دولتیں تو یہیں دھری کی دھری رہ گئی، اور جب دولتیں دھری رہ گئیں تو پھر ایسی دولت کو کمانے کا فائدہ کیا ہے؟ ارے جس دولت کو تو نے دن اور رات سمجھ کر کے ایک کر کے کما لیا وہ ساری دولتیں یہیں رہ گئیں، اور جس نماز کو حقیر سمجھ کے 5 منٹ کا وقت سمجھ کے تو نے گنوا دیا وہی نماز تو تیرے ساتھ جانے والی ہے، وہی نماز تو تیری بخشش کروانے والی ہے، وہی نماز تیری بخشش کا ذریعہ کرنے والی ہے، وہی نماز قبر میں تیرے لیے روشنی کا سامان پیدا کرنے والی ہے، وہی نماز کل بروز قیامت جس وقت حساب ہوگا وہی نماز تیری کوشش کے لیے کام آئے۔
بولو اب بتاؤ نماز ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ نماز کتنے لوگ پڑھیں گے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہیں؟ سب پڑھیں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب میں آپ تمامی حضرات کو وہ نماز کی اور فضیلتوں میں سے بتا دیتا ہوں کہ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے، کیونکہ اس وقت کیوں ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے، صرف اللہ سے بات ہونی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر تو صرف اللہ سے بات ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے اس کو ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ نماز میں صرف اللہ اکبر کہنے کی برکت ہے۔ اب جب اللہ اکبر کہنے کی برکت کا عالم یہ ہے تو پوری نماز پڑھنے کا عالم وقت بھی ہو گیا ہے۔ یہ فضیلت میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے کو بتاؤں گا، یہیں سے شروع کریں گے نماز کے تعلق سے۔